اس جنگ صفین میں مولا کائنات نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو امام علی سے لڑنے کے لیے آیا. میرے ذہن میں اس کا نام اس وقت نہیں ہے, اگر موقع ہوا تو کبھی پیش کروں گا. مولا کائنات سے جنگ کرنے کے لیے تلوار چلاتا ہوا آ رہا ہے اور سورہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم, سورہ نبا کی تلاوت کر رہا ہے. تلاوت کر رہا ہے کس میں؟ میدان جنگ میں, اور تلوار چلا رہا ہے. کس کو قتل کرنے آیا ہے؟ علی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے. مولا کائنات نے دیکھا کہ یہ تلوار بھی چلا رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تو اس سے کہا کہ یہ بتا کہ تو اس جنگ میں کس لیے آیا ہے؟ کہا میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں, مر جاؤں گا یا مار دوں گا. کسے مارنے آیا ہے؟ معاذ اللہ. کہتا ہے علی کو مارنے آیا ہوں. کہا کبھی علی سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہا نہیں, کبھی ملاقات نہیں ہوئی. کہا پھر تیری دشمنی کیا ہے؟ کہا مجھ کو بتایا گیا ہے کہ علی اسلام کے دشمن ہیں, قرآن کے دشمن ہیں, ان کے مقابلے پر جانا ہماری ذمہ داری. کہا یہ جو تو ابھی تلاوت کر رہا تھا یہ کون سا سورہ ہے؟ یہ پوری داستان ہے, ہر تاریخی کتاب میں آپ کو ملے گی. اس نے کہا کہ یہ سورہ نبا ہے. کہا پڑھنا شروع کر. اس نے دوبارہ پڑھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم, سوال ہوگا تم سے ایک بڑی خبر کے بارے میں. تو اب علی نے کہا کہ تجھے معلوم ہے یہ بڑی خبر کون ہے؟ کس کے متعلق روز قیامت سوال ہوگا؟ اما یتساءلون, تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کس کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم, ایک بڑی خبر کے بارے میں. تجھے معلوم ہے کہ قیامت میں کون سی بڑی خبر ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں, مجھے نہیں معلوم کون سی بڑی خبر کے بارے میں. کہا کبھی کوشش کی کہ تو جانے کہ کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ کہا نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں حکومت شام کی طرف سے قرآن کو سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. ہم کو پیغمبر اسلام کی وہ حدیثیں بتائی گئی ہیں کہ جن حدیثوں میں قرآن کو حفظ کرنے کی فضیلت ہے. لہٰذا میں نے قرآن کو حفظ کیا ہے. قرآن کے الفاظ میری زبان پر جاری ہیں, میں ان کی تلاوت کرتا ہوں, مجھے ثواب ملتا ہے. نہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بڑی خبر کون ہے اور نہ میں جاننا چاہتا ہوں. اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ دیکھ, میں علی ہوں اور پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں جس شخص کے بارے میں تم سے سوال ہوگا جو نبأ عظیم ہے وہ ولایت امیر المومنین ہے. اب جب اس نے سنا کہ ارے علی کا تذکرہ قرآن میں ہے, فوراً تو وہ قانع نہیں ہوا ہوگا, وہ واپس گیا ہوگا, اس نے تفاسیر دیکھی ہوگی, لوگوں کی طرف رجوع کیا ہوگا. پیغمبر کے نزدیک کا زمانہ ہے. تو یہ داستان کیا بتاتی ہے کہ قرآن پڑھنے والا خود قرآن ناطق کے مقابلے پر آ رہا ہے. تو اگر یہ حفظ ایسا ہی ہے آج کے دور میں کہ ہم قرآن کے الفاظ کو تو رٹ لیں لیکن اس کے پیغامات کو زندگی میں نہ اتاریں, ہم کہیں تو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو اور یہ آیت ہمیں حفظ ہو, مگر صبح سے شام تک ہم جھوٹ بولتے رہیں, تو پھر یہ بتائیے کہ یہ حفظ کرنا کہاں کام آئے گا؟ ہم تو خود اپنے اوپر لعنت کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں ظالمین کے اوپر, ظلم کرنے والوں کے اوپر لعنت ہو اور یہی انسان معاشرے پہ ظلم کر رہا ہو, تو پھر اس حفظ کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن کا حافظ بننا مقصد نہیں ہے. قرآن کے پیغامات کو زندگی میں اتار کر امن و امان کی بات کر کے اسلام کے صحیح پیغام کو پہنچانا اسلام اور ایمان ہے. لہٰذا اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد میں حفظ کرنے کی کوئی ہوڑ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ قرآن کو حفظ کر لیں کافی ہو, بلکہ قرآن کے پیغامات کو اپنی زندگی میں اتار کر صحیح اسلام کی تصویر کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.